الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو عالم میں سب سے افضل ہیں کہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل چاہتا ہے. ہم سب گدا صدیق اکبر کے خدا سے فضل چاہتے ہیں. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. کائنات کی اس عظیم ہستی کا ذکر اور آج اسلامی اعتبار سے 22 جمادی الآخر یہ تاریخ انبیاء و رسل کے بعد کائنات میں سب سے پہلی ہستی جناب صدیق اکبر کے یوم پاک سے منسلک ہے. آج کا دن یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عقیدت محبت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی پیر نہیں، اور اگر مریدوں میں دیکھیں تو پوری کائنات میں صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہے. اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار کمالات سے سرفراز فرمایا تھا. آپ نبی پاک سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. آقا کریم کا فرمان ہے کہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ نابینا یعنی اندھی ہوتی ہے، اور نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ گونگی اور بہری بھی ہوتی ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہو نا تو اس کے درجے ہیں. آج بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، خون کا رشتہ ہے. ایک دوست کے ساتھ بڑی مخلصی دکھاتا ہے. محبت کے درجے ہیں. ایک ہوتا ہے سامنے والے نے شکایت کی، ہم نے سنی اور جواب نہیں دیا، ایک یہ درجہ ہے.
کسی دوست کی دوست نے برائی کی تو دوسرے دوست جس کے سامنے برائی ہوئی جس دوست کی، اس نے سنا اور جواب نہیں دیا. ایک درجہ یہ کہ ایسی محبت تھی کہ برائی سن لی. ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ برائی سنی اور سننے کے بعد دوست کی فیور میں جواب دے دیا. ایک محبت کا درجہ یہ ہوتا ہے. اور ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ برائی سننی نہیں ہے، بھلے دوست برا بھی ہے، سامنے والے کو نظر آتا ہے اس کے خود کے عیب کی وجہ سے، لیکن دوست کی برائی نہیں سننی. صدیق اکبر اس درجے کی محبت کرتے تھے. ابو جہل نے ایک مرتبہ نازیبا الفاظ مصطفیٰ کریم کے لیے استعمال کیے، اور وہ لفظ بولے نہیں جاتے، صرف سمجھیں اس کو، کہ ابو جہل کہنے لگا آپ اس طرح کے شخص ہیں کہ ایسا شخص مجھے کہیں نظر نہیں آتا. کیونکہ ابو جہل کے دل میں بغض بھرا ہوا تھا، دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا. تو جس کے دل میں خناس اور بغض ہونا، اس کو اچھائی بھی برائی نظر آنے لگتی ہے. اب نبی پاک کا تو وہ معاملہ تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. چہرے کے انوار، تجلیات. یہاں ابو جہل کے دل میں اتنا بغض، اتنا خناس کہ وہ نبی پاک سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرح کا شخص، وہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ادباً، آپ کی طرح کا شخص مجھے نظر ہی نہیں آتا. وہیں جناب صدیق اکبر کھڑے تھے. انہوں نے ابو جہل کو جواب دیا، ابو جہل تو کہتا ہے کہ ان کی طرح کا کوئی شخص نظر نہیں آتا، تو میں تو یہ کہتا ہوں پوری کائنات میں ان جیسا کوئی حسین نظر نہیں آتا. ایک درجہ یہ کہ سننی نہیں ہے برائی. یہ تو نبی پاک کا معاملہ ہے، یہاں تو نقص کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دنیاوی طور پر میں نے درجے بتائے کہ صدیق اکبر کی محبت اس درجے کی محبت کہ ساری محبت بھی وہاں آ کر اپنا اختتام کر دیتی ہے. جہاں سے صدیق اکبر محبت شروع کرتے، جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صدیق اکبر کا پہلا نمبر محبت کا شروع ہوتا ہے. اب آپ کی تمنا تھی کہ میں اپنا مال مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں. آپ کی تمنا تھی. کسی نے پوچھا ہے ابو بکر آپ کی تمنا کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اپنی تمنا بتائیں گے، ہر ایک کی اپنی اپنی تمنا ہے. تو صدیق اکبر سے پوچھا گیا. محبت دیکھیں نبی پاک، آج ہم کوشش کرتے ہیں محبت پہ ہی بات کرتے ہیں کہ صدیق اکبر اور نبی پاک کی محبت، لیکن کہیں بات آئے گی کسی اور ٹاپک پر تو وہ بھی لیتے چلیں گے. لیکن اصل موضوع محبت صدیق اکبر کا، محبت رسول، اس ٹاپک کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. پوچھا گیا کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہا میری 3 تمنا ہے. پہلی تمنا، میری بیٹی جو ہے وہ آقا کے عقد میں چلی جائے تاکہ مجھے نبی پاک کے خاندان سے رشتہ جوڑنے کا ایک سلسلہ مل جائے. تو آپ کی بیٹی حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا یہ آقا کی زوجہ بنی. آپ کی تمنا تھی، اللہ نے پوری فرمائی. دوسری تمنا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنا مال آقا پر خرچ کرتا رہوں. اور آپ نے اس وقت کے لاکھوں روپے آقا پر خرچ بھی کیے. آقا صحابہ سے فرماتے تھے سنو صدیق اکبر کا خیال رکھنا. کیوں؟ اس وقت جب سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، میرا انکار کر دیا تھا، تو یہ صدیق ہی تھے
کہ جنہوں نے اقرار بھی کیا، مجھ پہ مال بھی خرچ کیا اور مجھ سے محبت کا بھی اظہار کیا۔ یہ آقا صحابہ سے کہتے رہتے تھے بھولنا مت، آج کالے پیلے نیلے یہ صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ان کا احسان ہے امت پر، انہوں نے امت پر بڑے بڑے احسانات کیے۔ وہ انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ جمعے کہ امت پر ان کے کیا کیا احسانات ہیں، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ محبت کہ میں مال خرچ کرتا رہوں، اور تیسری تمنا کہ ہر وقت جب بھی میری آنکھ کھلے نا تو دنیا کی کوئی چیز میرے سامنے نہ ہو، میری آل اولاد بھی نہ ہو، جب بھی آنکھ کھلے تو نظروں کے سامنے مدینے والے آقا ہوں، وہ ہوں اور میں ان کا دیدار کرتا رہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، مال خرچ کیا، مال خرچ تو کیا، مال تو بندہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز کیا ہے انسان کے پاس؟ جان۔ جان ہے تو جہان ہے۔ کسی کے پاس اربوں روپیہ، جان ہی چلی گئی، وہ اربوں روپیہ کس کام کا؟ کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اب مال سے تو کیا، اب آئے ہجرت کا موقع ہے، کتنے صحابہ ہیں؟ لاتعداد صحابہ موجود ہیں۔ مکے میں جب ظلم بڑھنے لگا کفار کا تو آقا کو حکم ہوا محبوب اب مکہ چھوڑ دیں، اب ہجرت فرمائیں۔ اب ہجرت کا حکم آیا اور اکیلے نہیں، اپنے یار کو ساتھ لے لیجئے گا، صدیق اکبر کو حکم آیا رب کی طرف سے۔ اب صدیق اکبر دیکھیں مال تو خرچ کر رہے ہیں، 2 اونٹنیاں رکھی اپنے پاس، ایک اپنے لیے ایک آقا کے لیے۔ وہ جب سے آقا نے حکم دیا صدیق تیار رہنا، جس دن اللہ کا حکم آئے گا مکہ چھوڑنا مدینے جانا ہے۔ اب جس دن حکم آیا، واقعہ طویل ہے، اب جب آپ صدیق اکبر کے گھر کی طرف تشریف لائے، دروازہ نوک کیا، دستک دی، ابھی دروازہ یوں کیا تو کھل گیا، سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ کہا صدیق رات کا وقت ہے، سوئے نہیں؟ کہا سویا نہیں آقا، جس وقت سے آپ نے پیغام دیا نا کہ رب کا حکم آئے گا، صدیق تیار رہنا، ہجرت کرنی ہے، آقا اس دن سے تو سو ہی نہیں رہا۔ کیوں نہیں سو رہے؟ کہ اس وجہ سے نہیں سو رہا کہ کسی وقت بھی حکم آئے گا اور صدیق سو رہا ہو اور اس کا محبوب دروازے پہ کھڑا ہو تو یہ بات مجھے پسند نہیں۔ اس دن سے گیٹ پر دروازہ کھول کر آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اب آئے غار کی طرف، غار ثور، آمین کہیے گا، بڑا مقبولیت والا دن ہے، بڑی مقبول شخصیت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ مدینہ لے جائے۔ جب جائیں گے نا مکے تو ہمت کر لیجئے گا تھوڑی، شیطان سستی دلاتا ہے۔ تقریباً 5,500 فٹ کی بلندی پر ہے غار ثور۔ غار ہرا تو نیچے ہی ہے 2,500 فٹ کی، بچے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن غار ثور بڑی 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 مصافحت، اور غار ہرا تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، بڑا آرام سے بندہ اسٹے بھی کر لیتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے۔ لیکن غار ثور اب بھی 1445 سنہ ہجری، یہ ہجرت کا پہلا سال ہجری کیلنڈر منعقد ہوا، ابھی اسلامی کیلنڈر شروع نہیں ہوا۔ 1445 سال پہلے اس پہاڑ کا کیا عالم ہوگا؟ اب تو جدید دور ہے، اب تو لوگوں نے سیڑھیاں ویڑیاں انتظام کر لیا، کسی طریقے سے بھی بندہ اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت 1450 سال تقریباً پہلے، 1445 سنہ ہجری چل رہا ہے، 1445 سنہ ہجری سے پہلے 1450 سال پہلے، اب غار کی طرف جانا ہے، غار کی طرف بڑھ رہے ہیں، پہاڑ آ گیا، ابھی چڑھنا مشکل ہے، جوان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑ
یوں بنا ہوا ہے اسٹیٹ. ایک تو ہوتا ہے نا پہاڑ یوں گئے یوں گئے یوں گئے, اتار چڑھاؤ آ رہا ہے, نہیں, غار ثور یوں اسٹیٹ جیسے پلر کھڑا ہوتا ہے. اس بلندی کے اوپر تقریباً 5,500 فٹ کی بلندی, چڑھنے کا راستہ نہیں ہے. آج تو تھوڑا بہت راستہ ابھی بھی ہے کہ بندہ پہنچ جاتا ہے, بن گئے راستے تھوڑے بہت, پورے نہیں. 1450 سال پہلے کیا حال ہوگا. اب صدیق اکبر کی محبت دیکھیں, خود بھی چڑھنا ہے, آقا سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ. ایک روایت میں ملتا ہے آقا کے پیر زخمی ہو گئے تھے, خون مبارک نکلنے لگا تھا. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے, اور ایک ملتی ہے کہ زخمی نہیں تھا. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کندھوں پر جلوہ افروز ہو جائے, میرے کندھوں پر آ جائیں. آپ دیکھیں صدیق اکبر کی شان, نبوت کا بوجھ اٹھایا, مذاق مستی نہیں ہے. کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر نہیں ہے. یہ اسلام میں دین میں شر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نبوت کا اگر کسی نے بوجھ اٹھایا تو وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. مولا کائنات ہم سب کے سر کے تاج ہیں, لیکن ہر ایک کو اپنے درجے سے ماننا پڑے گا. ہم اپنے باپ کو دادا نہیں بولیں گے, دادا کو دادا بولیں گے, والد کو والد بولیں گے. اسی طرح ان بزرگوں میں بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں. تو جناب صدیق اکبر نبوت کا بوجھ اٹھا کر مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھے پر لیا اور اوپر کی طرف چڑھنے. میں نے پہلے بتا دیا, ایک بچے کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, پہاڑ یوں ہے سیدھا, اور خود بھی چڑھنا ہے. 1450 سال پیچھے چلے جائیں, کیا عالم ہوگا. آج سے 50 سال پہلے کراچی کی ہم تصویریں دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کراچی ایسا تھا. 50 سال پہلے پیچھے چلے جائیں, ہماری پیدائش سے پہلے, تو 1450 سال پہلے غار اور اس پہاڑ غار ثور کا کیا عالم ہوگا. صدیق اکبر خود چڑھ لیں, اور اکیلے نہیں, مصطفیٰ کریم کو اپنے اوپر اپنے شانوں پر بٹھایا ہوا ہے, اور یہ دعا کر رہے ہیں کیا, مالک جس مقام پر جانا ہے نا صدیق چڑھتا جائے, قیامت تک وہ مقام ہی نہ آئے. سمجھ میں آئی حضرت. کئی لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا, کہنے کا مقام تھا. ایک بار کہہ کے 70 نیکیاں لے لیتے. کنجوسی نہ کرا کرے نیکی کے کام میں. جمعے کے دن ایک نیکی 70 کے برابر ہے. صدیق اکبر دعا کر رہے ہیں. ہم تو کوئی وزن اٹھاتے ہیں نا, کہتے ہیں یار دیکھو ہم پر ظلم کر دیا, یہ کر دیا, جلدی سے پہنچاؤ, ہم سے اٹھتا نہیں. یہ وزن نہیں, یہ محبت ہے, کہ محبت اس درجے کی کہ مالک وہ مقام قیامت تک نہ آئے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. اب وہ مقام تو آنا ہی تھا. 5,500 550 نہیں, 5,500 فٹ کی بلندی, پہاڑ یوں. اب اس مقام تک پہنچے, پھر آمین کہیے گا. اللہ پاک ہمیں بار بار لے جائے. خدا کی قسم آج بھی وہی منظر ہے, وہی خوشبو ہے. یوں کر کے بندہ غار میں اندر جاتا ہے, وہی منظر ہے ابھی. اب اندر جانا ہے, پرانا غار ہے, پہاڑ ہے, یقیناً سانپ بچھو ہوتے ہیں پہاڑوں میں, پرانا غار ہے, کتنے ٹائم پرانا, کوئی آتا جاتا بھی نہیں. اب صدیق اکبر کی محبت دیکھیں, پوری بات محبت پر ہے. محبت. اب اندر یہ نہیں کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو لے کر آیا ہوں, تھک گیا ہوں. نہیں, یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے, آپ تشریف رکھیں, غار میں پہلے میں جاؤں گا, چیک کروں گا اندر کوئی موذی جانور تو نہیں, اندر کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں. اندر گئے, جگہ 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 سوراخ تھے, ان سوراخوں کو پورا کیا. ایک سوراخ رہتا تھا, اس پہ اپنا انگوٹھا رکھ لیا,
آقا کو بلایا، آقا اندر تشریف لائے، 3 دن 3 راتیں غار ثور میں گزرے۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ اکیلے تھے یہ دونوں، مصطفیٰ جان رحمت اور یار غار و مزار صدیق اکبر، ایک ساتھ تھے دونوں۔ اب جب یہ ہجرت کر کے مدینے گئے نا، دل کے کانوں سے سنیے گا، صدیق اکبر کو اللہ نے وہ تجلیات دے دی کیونکہ آپ آقا کی نقل کرتے تھے۔ جس طرح آقا امامہ پہنے اس طرح آپ بھی پہنتے تھے، آقا کا جس طرح کا لباس، کیونکہ محبت تو وہی ہوتی ہے نا۔ ہم محبت کا دعویٰ کریں تو دلیل دینی پڑے گی، دلیل کے بغیر کیسے محبت قبول ہوگی؟ اب وہی لبادہ ہے۔ اب مدینے میں گئے نا، لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اس میں نبی کون ہے، کیونکہ 3 دن کی جو تجلیات ملی تھی نا۔ اب وہی صدیق اکبر اور نبی پاک جب مدینے پہنچے تو کئی لوگ آتے تھے نا ملنے، وہ صدیق اکبر کو سمجھ لیتے تھے کہ شاید یہ نبی ہے۔ اب صدیق اکبر کے پاس ہاتھ ملائیں، بیٹھ جائیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے دیکھ کر یہ سمجھ رہے کہ کہیں یہ تو نہیں، نعوذ باللہ، غلط فہمی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے کیا کیا؟ ایک چادر لی، چادر لے کر غلام بن کر ساہبان کی طرح آقا پر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ نبی یہ ہے اور غلام میں ہوں۔ یہ محبت، اور آگے بڑھے، محبت کا اندازہ لگائیں۔ صدیق اکبر کو آقا نے ایک انگوٹھی دی کہ جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ، کیونکہ آج میں نے کہا محبت پہ ہی بات کرتے ہیں۔ انگوٹھی دی، کہا اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ اب انگوٹھی لے کر گئے، اللہ کا نام لکھوانے کے لیے امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صدیق اکبر انگوٹھی لے کر گئے اللہ کا نام لکھوانے کے لیے۔ طبیعت نے اجازت نہیں دی کہ صرف اللہ کا نام لکھواؤں، نبی پاک کا نام نہ لکھواؤں، کیونکہ آقا نے تو کہا تھا کہ صرف اللہ کا لکھواؤ، لیکن خود کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ نبی پاک کو اللہ سے جدا کیسے کروں، کیونکہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا۔ پہلا کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، نماز پڑھے تو پوری نماز اللہ کے لیے۔ اتحیات میں بیٹھے تو رب فرماتا ہے پہلے سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر درود پڑھو۔ اب طبیعت گوارا نہیں کر رہی، خود کاتب کو کہہ دیا اللہ اور محمد لکھ دو، نبی کا نام بھی لکھ دو، لکھ دیا کاتب نے۔ واپس آئے، آقا کے ہاتھ میں انگوٹھی دی، آقا کریم نے جب انگوٹھی دیکھی تو اس پر 3 نام لکھے ہوئے تھے، اللہ بھی، محمد بھی اور ابو بکر بھی۔ آقا کریم نے سوال کیا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے کہ میں نے تو 2 نام لکھوائے تھے، اب یہ 3 نام کیسے ہو گئے؟ آقا کریم نے سوال کیا، ابو بکر میں نے کہا تھا کہ ایک نام لکھوا کے آؤ اللہ کا، تم نے میرا بھی نام لکھوا دیا، ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی لکھوا دیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام تو آپ نے عرض کی تھی، لیکن آپ کا نام میں نے لکھوایا ہے اپنی محبت میں۔ میری طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی، میری محبت اس بات کا برداشت نہیں کر رہی تھی کہ میں الگ کیسے کر دوں۔ اب آقا کریم نے پوچھا صدیق پھر یہ آپ کا نام؟ آقا نے ابھی سوال ہی کیا تھا، دل کے کانوں سے سنیے گا، صدیق اکبر ابھی بات ہی کر رہے تھے، ابھی جواب دینے والے تھے، ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا، جبریل امین آ گئے، رب نے خود جواب دیا کہ اے محبوب، رب فرماتا ہے کہ جب صدیق آپ کو مجھ سے جدا نہیں کر رہا تو میں بھی صدیق کو آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ اللہ نے بھی جدا نہیں کیا صدیق اکبر کو۔ اور پھر کیسی محبت، آقا کی وصال کے بعد تقریباً 2.5 سال
آپ پہلے خلیفہ رہے، پہلا نمبر آپ کا پہلے خلیفہ، وہ قوالیوں میں وہ ڈال دیا ہے دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر۔ یہ شیطانیت ہے کالوں کی، خدا را اپنے ایمان کا ڈیفینس کرے۔ دمادم مست کلندر، صدیق دا پہلا نمبر جو شریعت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی، قرآن نے شہادت دین کی صحابیت کی، لصاحبی قرآن میں آیا ہے 10ویں سپارے سورۃ التوبہ میں۔ بتانا یہ 2.5 سال آقا سے محبت دیکھیں کس درجے کی کہ آقا کی عمر بھی 63 برس، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 برس، 2.5 سال دورہ خلافت، طبیعت ناساز رہنے لگی، کمزور پڑنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب نے شام سے ایک طبیب کو بلایا، طبیب آیا، نفس پہ ہاتھ رکھا، حضرت عمر کہنے لگے اس طبیب سے، دن بدن میرے بھائی ابو بکر کمزور ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے، چیک کرو۔ وہ طبیب کہنے لگا کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کسی کی محبت تڑپا رہی ہے، کسی کی محبت میں ترس رہے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ طبیب بتا رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ کہ ابو بکر پوچھتے کیوں ہو؟ کیا پتہ نہیں ہے، مجھے اپنے محبوب کی یاد آتی ہے، میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رہے یہ تو انگوٹھی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جب ابو بکر نے آپ کو مجھ سے جدا نہیں کیا۔ آج لوگ باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یار یہ سنی جو ہے یہ نبی پاک کو بہت بڑا دیتے ہیں، تو بھائی ہم ان سے سوالن ایک بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نبی پاک کو حد سے بڑھا دیتے تو وہ بتائیں نبی پاک کی حد کیا ہے، وہ حد بتا دیں ہمیں، کیونکہ اللہ نے تو محبوب کی کوئی حد ہی نہیں رکھی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جب صدیق نے آپ کو مجھ سے جدا نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کیا۔ صدیق اکبر جب سے کلمہ پڑھا آقا کے ساتھ رہے، ہجرت میں صدیق اکبر اکیلے ساتھ تھے، مدینے میں تھے، صرف 2.5 سال آقا کے وصال کے بعد خلیفہ رہے، وہ بھی مدینے میں رہے، آقا کی بارگاہ میں رہے، اور پھر جب وصال ہوا نا اس سے اب تک اور اب قیامت تک آقا کے پہلو میں ہے، کیونکہ جب ہجرت کر کے گئے اس وقت چادر سے سایہ صدیق اکبر نے کیا تھا، آج صدیق اکبر کو آقا نے یہ صلہ دیا، قیامت تک سبز گنبد کا سایہ عطا کر دیا، آج تک آقا کی بارگاہ میں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اور کل قیامت کا دن آئے گا نا، آقا فرماتے جب سور پھونکی جائے گی سب سے پہلے قبر سے میں باہر آؤں گا، پھر صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اعظم، ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر میں محشر کے میدان میں لے کے جاؤں گا، اور رب مجھے کہے گا محبوب اپنی امت میں سے سوالات کے لیے کسی کو پیش کرے۔ آقا فرماتے سب سے پہلے اپنی امت سے صدیق اکبر کو پیش کروں گا، ان کا ہر جگہ پہلا نمبر ہے، آقا کے روزے میں بھی پہلے نمبر، پہلے خلیفہ، قیامت کے دن بھی آقا کے ساتھ پہلے اٹھیں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سوال کے لیے بھی اللہ کے حضور صدیق اکبر کو پیش کروں گا، رب کہے گا محبوب کس کو پیش کر دیا؟ جس کے تو آپ پر بڑے احسانات ہیں۔ رب فرمائے گا محبوب ان کی سفید داڑھی کی برکت سے آپ کی امت کے جتنے سفید بال والے سب کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، بتانا یہ کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے
اور قبر و آخرت میں اللہ نے ان کو وہ عظیم مرتبہ دیا. ان کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. تو صدیق اکبر نے ایسی محبت کی جس کی نہ مثال ابھی ملتی ہے نہ قیامت تک ملے گی. جبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آقا جیسا امت میں کوئی پیر نہیں اور صدیق اکبر جیسا امت میں کوئی مرید نہیں. اللہ پاک ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے.